اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق کا عنوان ہے حقوق العباد، یعنی آج ہم حقوق العباد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ حقوق العباد کا معنی مفہوم کیا ہے، یعنی حقوق العباد کہتے کس کو ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے۔ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنا اللہ کی طرف سے ہم پر لازم ہے۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمے ہوتے ہیں، یعنی حقوق العباد سے مراد انسانوں کے حقوق جو ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمے ہوتے ہیں۔ اسلام میں حقوق العباد پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر الناس من ینفع الناس، کنز الایمان، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 201 یعنی 201۔ ترجمہ: بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ حقوق کی ادائیگی سے معاشرے میں محبت، امن و سکون، اتحاد اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ جب تمام انسانوں کو ان کے جائز حقوق ملتے رہتے ہیں تو وہ پرسکون زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی تمام صلاحیتوں کو معاشرے کی ترقی اور فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حقوق العباد میں ہمارا سب سے قریبی تعلق اپنے والدین، اولاد، بہن بھائیوں، اساتذہ اور ہم جماعت ساتھیوں سے ہوتا ہے۔ یہ تمام ہمارے اچھے رویے کے حقدار ہیں۔ ان سب کے ہم پر کچھ حقوق ہیں جن کو پورا کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج۔ اس طرح ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے سے ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں۔ تو امید ہے کہ سب بچے اس مکمل ویڈیو کو اچھے طریقے سے سنیں گے بھی اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔